میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج ملک پاکستان کے ایک نامور پنجابی کے شاعر جنہوں نے اپنا بڑا نام کمایا پنجابی شاعری میں، اور اس کے بعد پھر نعتیہ اشعار کہنا شروع کیا اور نقابت میں بڑا نام کمایا اور پاکستان میں نقابت کو ایک نئی جہت دی. لیکن آج ہم ان سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ پنجابی شاعری کے حوالے سے کر رہے ہیں. میری مراد ہے دور حاضر کے ایک بڑے پنجابی کے نعت گو شاعر جناب ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب. السلام علیکم. صاحب وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. اچھا، آج کی ہماری جو مختصر سی بیٹھک ہے اس میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پنجابی شاعری کے حوالے سے پہلے تو آن دا لائٹر نوٹ میں یہ کہوں گا، یہ جو ہماری خاص کر جھنگ کی اور یہ جو لوکل پنجابی شاعری ہے اس میں رونے دھونے کی بات ہوتی ہے اور زیادہ تر محرومیوں کی بات ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا آپ نے نا گہرائی پہ جا کے، یعنی یہ سوال نہیں، آپ نے دور حاضر میں چلنے والا جو شاعری کا اسلوب ہے اس کو اس سوال میں نچوڑ لیا ہے. صحیح. چونکہ ایک ذہن بن گیا ہے اور سامع جو ہمارا ہے نا وہ بھی یہی سننا چاہتا ہے کہ ہجر ہو، محبوب دور ہو، پردیس میں ہو. یہ ایک روایتی مضمون ہے اور اس پہ لکھنا آسان ہے. اچھا، گڈ. سب سے بڑی چیز ایسا مضمون جس پہ لکھنے میں آسانی ہو تو لکھنے والا راغب رہتا ہے اس طرف. صحیح. لیکن جو کریٹر ہے نا جھنگ میں، چنیوٹ میں، اس مٹی پہ جو بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے صرف رونا دھونا نہیں لکھا. اچھا. صحیح. انہوں نے ایک نئی روح پھونکی ہے پنجابی ادب میں. مار ریاض، غلام یاسین، عابد تمیمی. لیکن میں جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں تو ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز آر دیئر، جیسے آپ نے کہا جی کہ فلاں شاعر ہیں انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز سے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے اندر تخلیقی کام کیا، تھوڑا سا ایک نئی جہت دی. لیکن جو ایک عام پرسیپشن ہے وہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی بڑی کلوز ہے، اس میں تفریح کے اتنے مواقع نہیں ہیں، اور اس میں زیادہ تر اگر کہیں پہ پیار محبت کی بات آتی ہے تو شاید جدائی آ جاتی ہے، اور پھر جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ نصیب نہیں ہوتا تو وہ محرومی اور وہ چیزیں ہی ظاہر ہے. جو شاعر ہے وہ بھی تو عوام کا نمائندہ ہی ہوتا ہے نا، تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں یہ جو ساری شاعری ہمیں دیکھنے کو ملتی. کلچر جو ہے نا جی، کلچر کا بڑا عمل دخل ہے آپ کی شخصیت پہ، آپ کی تخیل پہ، آپ کی تحریر پہ، آپ کی تقریر پہ. آپ باغ میں تشریف فرما ہے تو کوئی آپ سے گفتگو کرے تو آپ کا چونکہ ذہن پھولوں کی تازگی سے فیض یاب ہے تو آپ کسی اور انداز سے اس سے مخاطب ہوں گے. جبکہ اس کے برعکس کسی تعفن زدہ جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کتنے ہی بڑے اسکالر کیوں نہیں، آپ کے گفتگو سے گھٹن ظاہر ہوگی، الجھن ظاہر ہوگی، یعنی یہ جان چھڑانا چاہتا ہے. تو آپ نے خود اپنے سوال میں اس کا جواب پوشیدہ رکھا ہے جو ظاہر بھی ہو رہا ہے. ہمارے دور حاضر میں جو کلچر ہے نا، کلچر یہی ہے مختصر ٹائم کی محبت. میں بات کو تھوڑا سا اور سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ کا ظاہر متمنی ہوں. دیکھیں، شاعر جو ہے وہ ایک قوم کا مسلح بھی ہوتا ہے، ریفارمر بھی ہوتا ہے، وہ ایک جہت بھی دیتا ہے. اور بہت سارے بڑے بڑے شعراء جو ہیں جیسے علامہ اقبال کی تو اگزامپل ایک بہت بڑی ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور کس طرح سے ان کو شاید ایک منزل کی نشاندہی کی. تو آج کے ہمارے شاعر اس سائڈ پہ کیوں نہیں جاتے کہ وہ یہ جو ہماری ایک بظاہر قوم جو ہے اس کو کوئی منزل نظر نہیں آ رہی، انہیں کوئی جو ہے وہ انسپائر کرنے والا نہیں، ان کو کوئی جذبہ دلانے والا نہیں، ایسے اشعار کیوں نہیں کہتے کہ جس سے
اس قوم کے اندر ایک نئی روح بیدار ہو اور وہ پھر جو ہے وہ شاید ایک اچھے طریقے سے اچھے شہری بن سکیں، اچھا معاشرہ بن سکے. تو خاص کر پنجابی شاعری میں میرے خیال میں اس چیز کی مجھے کمی نظر آتی ہے میرے خیال میں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پنجابی اس کو آپ پڑھیں نا، مطالعہ کریں. پہلی چیز تو ہے کہ پنجابی میں بکس جو ہے نا، چھپنے کا رواج جو ہے وہ بہت کم ہے. جو آپ کے لیول کے لوگ ہیں وہ تو مارکیٹ میں کوئی چیز ہوگی اس کو پڑھیں گے، پھر اس کا تجزیہ کریں گے. جبکہ اس کے مد مقابل اردو، فارسی، یہ کلام جو ہیں، ان لوگوں نے توجہ کس پہ دی؟ کتاب پہ توجہ دی. وہ آج ورثہ ہے اس معاشرے کا. پنجابی شاعر جو بیسک تھا نا، وہ چھپا ہی نہیں. سوشل میڈیا پہ بھی وہ آدمی ہے جو سوشل میڈیا کو سمجھ گیا ہے. جتنے جاندار لوگ تھے نا، وہ اپنی خودداری میں رہے، وہ بیک پہ چلے گئے، اور جو اصل چہرہ تھے وہ کہیں گم ہو گئے. آج جو نمائندہ آپ کے سامنے آیا ہے وہ اس دور کا چہرہ ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ کہنا پڑا کہ ایک لیمیٹڈ شاعری ہو رہی ہے پنجابی میں، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ تجمل کریم کو پڑھیں. میں نے کچھ شعراء خاص کر جنوبی پنجاب کے، ملتان کے، ان کے شاید اتنے نام معروف نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر وہ کاٹ دیکھیے جو شاکر شجاع آبادی میں ہے. اس طرح کے شاعر میں نے بڑے سنے جو جنوبی پنجاب کے. کچھ شعراء کا کلام مجھے سننے کا موقع ملا کہیں پہ، تو میرے خیال میں ابھی بھی وہاں پہ شاید اس طرح کی رمق موجود ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم پنجابی شاعری کی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں صوفیانہ شاعری جو ہے خاص کر، اور صوفیہ کا جو کردار ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑے سے دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ آج کل اس طرح کی شاعری کیوں نہیں ہو رہی جس سے معاشرے کے لوگوں کو بیدار کیا جائے. تو انہوں نے جو کنٹریبیوشن ان کی ہے، خواجہ غلام فرید ہیں، جناب بابا بلے شاہ ہیں، یا باقی ایون کہ حضرت سلطان باہو ہیں، انہوں نے کیا کمال معاشرے کے اندر بیداری لے کے آئے، اور ایون کہ بہت سارے نان مسلمز کو انہوں نے اٹریکٹ کیا. تو آج اس طرح کی شاعری کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی بیسک وجہ ایک ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ، ان کے اندر جو ایک جذبہ تھا، جو تڑپ تھی، جو ریاضت تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ میں شعر کہوں گا. شعر کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے اپنا معافی ضمیر پیش کرنے کا. جبکہ یہ اندر سے بڑے کامل لوگ تھے. ان کی گفتگو جو تھی نا، وہ اس ریاضت کی تاثیر تھی. جو اندر تھا وہ باہر بلا برآمد ہوا، جو اندر تھا وہ سلطان باہو برآمد ہوا، جو اندر تھا وہ بابا یا خواجہ فرید برآمد ہوا. اب ہمارے اندر گھٹن ہے تو گھٹن برآمد ہوگی. ہمارے اندر محدود چھوٹی سی کو محبت ہے، وہ محبت برآمد ہوگی. ان لوگوں کی تو محبت ہی اس سے تھی جس کے جلوے لامحدود ہیں. سبحان اللہ. چلے جی، ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو اب میں آپ کی شخصیت کی طرف آنا چاہوں گا. اور آپ نے شاعری شروع کی، ظاہر ہے آپ کی شاعری آج کی شاعری نہیں تھی، وہ یہی شاعری تھی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ پنجابی شاعری جس طرح کی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ ابے تمیمی صاحب کے شاگرد تھے، لیکن شاگردوں میں ایک بڑا نام بنایا. نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت چھوٹی سی عمر میں آپ کو بڑا نام ملا. مجھے وہ ساری باتیں آپ کی یاد ہیں کہ کس طرح آپ کو وہ ایک تاج پہنایا گیا تھا اور آپ کو کتنی عزت دی گئی تھی. اور آپ نے پنجابی شاعری میں بھی بے شک آپ بھی شاعری میں بھی وہ چیزیں ضرور تھی، لیکن ان کو اور پیرائے میں آپ لوگ لے کے آئے اور اس میں لفاظی بڑی اور طرح کی، اور اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیجیے گا. اور پھر ایک دم اللہ کا کرم ہوا کہ آپ بالکل ہی اس کو چھوڑ کے تقریباً ہی چھوڑ ہی دیا. پھر آپ نقابت کی طرف جب سے آئے تو پھر آپ نے نعتی اشعار کہنا شروع کر دیے، اور پھر آپ کو جتنی پذیرائی ملی ہے پورے پاکستان میں اور ایون کہ آؤٹ آف دا کنٹری بھی آپ کے کلام کو سنا جاتا ہے، اور لوگ جو اس کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کے سٹائل کو پسند کرتے ہیں. اس حوالے میں ضرور ہمیں بتائیے گا، ہمارے سننے والے ہمارے دوستوں کو، کہ یہ سفر جو وہ کیسا رہا.
یہ تو ڈاکٹر صاحب کی بلا کرم ہی کرم ہے. اس پہ اب جتنی بھی بات کریں گے نا وہ اس کرم کا احاطہ نہیں کر سکتی. شعر کہتا تھا آپ سے بچپن کی سنگت ہے, اسکول ٹائم سے آپ ہمیں جانتے ہیں, شعر کہتے تھے لیکن اس وقت بھی لوگوں سے ہٹ کے, وہ کلام آپ کو یاد ہوں گے, لوگوں سے بہت ہٹ کے ہم کہتے تھے. لیکن جب نعت کی طرف آئے تو صرف نعت پڑھنے کے لیے نہیں آئے. میری خواہش تھی کہ نعت کی دنیا میں نا ایک انقلاب برپا کیا جائے. جو تاثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ 2-3 موضوع ہیں, اس پہ لوگ بات کرتے ہیں, ہم نے تو کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں. مثلا اس وقت اگر میرے شعروں کی اشعار کی گنتی کی جائے تو وہ الحمدللہ لاکھوں میں ہے, سینکڑوں میں نہیں. ماشاءاللہ. تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ میں ایک دن میں 16 کلام روزانہ آج بھی لکھ کر پھر ناشتہ کرتا ہوں. سبحان فجر کی نماز کے بعد اور ناشتے کے درمیان جو ٹائم ہے, وظائف کر کے اس کے بعد 16 کلام میں ڈیلی لکھتا ہوں. یہ خود لکھ سکتا ہوں؟ پھر نہیں, کوئی غیبی توجہ ہے, کوئی مالک کے لم یزل کی خاص مہربانی ہے, سبحان اللہ. کوئی وہ نور کی کرن ہے جو نہ اس ذہن کو, اس تخیل کی پرواز کو اس لیول پہ لے جاتی ہے کہ مجھے لکھ کے نا بار بار اس کی چھانٹ کانٹ نہیں کرنی پڑتی. سبحان اللہ. اچھا, میں آپ سے ایک فرمائش کروں گا, اور آپ کو یہ صرف دو اشعار آپ نے سنانے, 2 اشعار سے مراد 2 حصے سنانے. ایک تو آپ نے اپنی شاعری کا وہ نمائندہ کلام سنانا ہے جو آپ کی زندگی کا پہلا حصہ تھا, یعنی کہ جو دنیاوی شاعری تھی, اس میں آپ تھوڑا سا سوچیں کہ کون سا کلام ہو سکتا ہے جو اس کی نمائندگی کر سکے. اور پھر اس کے بعد جب آپ کے یہ کنورژن ہوئی, اور یا کنورژن کا لفظ میں استعمال کروں, یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی نقابت کی طرف اور نعت کلام کی طرف, تو کنورژن کا لفظ شاید امٹ ہو سکتا ہے تو کر دیجئے گا, نہیں تو کوئی بات نہیں, بعض دفعہ فی البدیہہ ایسے لفظ ہو جاتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ اس کی نمائندگی کے لیے آپ کون سا کلام جو پیش کریں گے؟ صرف چونکہ وقت کے تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اشعار کے چند اشعار جو وہ پیش کریں. جی ایک شعر. جی پلیز. وہ پہلا حصہ. جی پھر آج کا. مقدر ہار دیندے ہیں, واہ واہ, سجن بدنام کیوں کریے, واہ, سجن زندگی دے بھا مل دیں, ہاں جی, سجن نیلام کیوں کریے, ہاں جی, میری اکھیاں دا جرم ہوگے, ہاں, تیرے 2 نین جج ہونے, واہ واہ واہ, سزا ہومن دے کیا کہنے, ہاں, صدا مجرم دے حج ہونے, ہاں, اجے منزل دریڈی ہے, ہاں, اجے آرام کیوں کری. واہ 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 واہ, یہ تو بڑا خوبصورت میسج. اور آپ دوسرا حصہ دوسرا اس کا کون سا چھوڑوں اور کون سا پڑھوں, یہی تو کمال ہے نا جو آپ نے کہنا ہے. شعر ایک ہی. جدو کلمہ پڑھ لیا ماہی دا, واہ واہ, وت وانگ منافقہ مڑ کی, ہاں, وت خسر تے گھر کی, ہاں, ہر کن وچ سر بھن کی, ہاں جی, نبی پاک دی رحمت چھم ہے, ہاں, ان دے سامنے کن کن کی, واہ جی, جدو من لیا خضر تے بسم اللہ, اگو تن 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 کی. واہ جی واہ. جی یہ ہمارا آج کا پہلا پروگرام تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طاہر خضر صاحب اور میں شروع سے اللہ رب العزت نے ہمارا ایک ساتھ بنایا تھا, اور ہم بالکل چھوٹے تھے. میں ان کا انٹرویو کیا کرتا تھا اور یہ انٹرویو دیتے تھے, اور مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں ابلاغیات کی فیلڈ میں نے ڈاکٹریٹ کی, اور آج کل ایک جامعہ میں پڑھا رہا ہوں, اور بڑی اچھی پوزیشن پہ اللہ مجھے لے کے گیا. اور ان کو اللہ نے اتنی زبردست جو ہے وہ شہرت دی کہ یہ اب آج کل نقابت میں اور شاعری کی دنیا میں بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے پہلی دفعہ ذرائع ابلاغ کے اوپر موقع ملا ریڈیو پروگرام کرنے کا, تو سب سے پہلا بندہ جس کا میں نے انٹرویو کیا تھا ریڈیو پہ وہ طاہر عباس خضر صاحب تھے. تو ہمارا آج کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کیری آن کریں, اور وقتاً فوقتاً آپ کو اس طرح کی نشستیں مختلف موضوعات کے اوپر خضر صاحب کے ساتھ جو وہ دیتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.